تو چلے گا، لیکن میری بیٹی کو پتہ نہیں کس مصیبت میں پھنسا گئے۔ اب میں چاہتی تھی کہ میں حماد سے شادی کر لوں، میری خلا بھی ہو جائے۔ ایک بار ہم ریسٹورنٹ میں بیٹھے تھے، باتیں کر رہے تھے، حماد نے میرا ہاتھ پکڑ رکھا تھا۔ جب وہاں پر ایک خاتون داخل ہوئی اور حماد کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دیکھ کر میرا ہاتھ بری طرح سے جھٹک دیا۔ حماد اسے دیکھ کے بری طرح سے گھبرا گیا، کہنے لگی تو یہ رنگ رلیاں منانے آتے ہو تم کام کے بہانے کر کے، اور بیوی کے لیے تمہارے پاس وقت نہیں ہے۔ یہ سن کے میرے ہوش اڑے تھے۔ پھر مجھ سے کہنے لگی شرم نہیں آتی تمہیں غیر مردوں کے ہاتھوں میں ہاتھ دیتے ہوئے؟ جانے تم لوگوں کے ماں باپ نے تمہیں اتنی کھلی چھوٹ کیوں دے رکھی ہوتی ہے۔ پھر حماد کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے ساتھ لے گئی۔ وہ کہتا رہ گیا کہ یہ کیا بدتمیزی ہے۔ تو کیا وہ شادی شدہ تھا؟ شادی شدہ تھا تو پھر میرے ساتھ یہ سب کیوں کر رہا تھا؟ میں نے آفس جانا بھی چھوڑ دیا۔ حماد کی کئی کالیں آئیں، کہنے لگا میری بیوی مجھے پسند نہیں ہے، زبردستی گھر والوں نے شادی کروا دی تھی، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا، پلیز روحا ہم بہت اچھی زندگی گزاریں گے۔ میں نے کہا جی نہیں، یہ میری غلطی تھی کہ میں آپ کی باتوں میں آ گئی۔ وہ کہنے لگا ٹھیک ہے، جو فائلز ہیں ان پہ تم سائن کر دو تاکہ یہ کاروباری سلسلہ تو ختم ہو۔ کچھ فائلز ایسی تھیں واقعی جن پہ میرے سائنس کی ضرورت تھی۔ میں نے کہا میں کل آفس آ جاؤں گی۔ وہ کہنے لگا نہیں، میں ابھی اس وقت ہوٹل کے کمرے میں ہوں، کلائنٹ سے میٹنگ چل رہی ہے، تم آؤ فائل سائن کر کے پھر چلی جانا، میں یہ کانٹریکٹ ان کے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ میں اس کے بتائے ہوئے ہوٹل میں چلی گئی، مگر کمرے میں جاتے ہی میرے ہوش اڑ کے رہ گئے۔ کمرے میں کوئی نہیں تھا۔ اس نے میرے سامنے شراب پی۔ میں نے کہا یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ وہ کہنے لگا جب سے تمہیں دیکھا ہے تمہارا نشہ چڑھ گیا ہے، اب نشہ بھی تو اتارنا ہے نا۔ سونے کے اتنے گفٹس تمہیں یوں ہی تو نہیں دیے تھے کہ تم دامن بچا کے چلی جاؤ۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑ کے کہا تھا۔ پھر میرا ہاتھ پکڑ کر اس نے مجھے اپنے قریب کرنا چاہا۔ میں نے اس کے منہ پہ ایک زوردار تھپڑ مارا۔ میں نے کہا خبردار جو مجھے چھونے کی کوشش کی، چھوڑو مجھے، میں تمہارے تحائف تمہارے منہ پہ مار دوں گی۔ مگر اس کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو گئیں۔ کہنے لگا کمینی، تمہاری اتنی ہمت کہ میرے منہ پہ تھپڑ مارو، اب بتاتا ہوں میں کہ اپنے منہ پہ تھپڑ مارنے والے کا میں کیا حال کرتا ہوں۔ میں اپنا بچاؤ کرتی رہی لیکن وہ مجھے برباد کر چکا تھا۔ مجھے اسی کمرے میں روتا تڑپتا چھوڑ کے وہ چلا گیا۔ میرے منہ پہ پیسے مار کے گیا تھا کہ تم جیسی مڈل کلاس لڑکیوں کی یہ اوقات ہوتی ہے، اپنا منہ بند رکھو گی تو تمہاری عزت ہے، ورنہ میرا تم کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ میں برباد ہو کے واپس اپنے گھر آ چکی تھی۔ میں نے بہت کوشش کی تھی کہ خود کو بچا سکوں، مگر میں نے کسی سے کچھ بھی نہیں کہا، کمرہ بند کر کے روتی رہتی تھی۔ پہلی بار حدید کی شدت سے یاد آئی تھی۔ تھپڑ تو میں نے اس کے منہ پہ بھی مارا تھا، لیکن اس نے ایسا کچھ نہیں کیا تھا۔ مجھے میرے گھر لا کر میرے گھر والوں کے سامنے مجھ سے مانگا تھا۔ مجھے دانیہ کی باتیں یاد آنے لگی کہ وہ تم سے بہت محبت کرتا ہے۔ پھر اپنے جملے یاد آنے لگے، کتنی آسانی سے میں نے کہہ دیا کہ وہ ناجائز ہے۔ تو کیا میں جائز تھی؟ ہو سکتا ہے وہ جائز اولاد ہو، ماں باپ کی کوئی مجبوری ہو تو وہ اسے جھولے میں ڈال کے چلے گئے ہوں۔ کبھی کبھی زیادہ بچے ہونے کی صورت میں بھی لوگ ایسا کر جاتے ہیں۔ اور اگر آج میری کوئی اولاد پیدا ہو جائے تو وہ بھی… میں پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ جب 1 مہینہ گزرا تو میری جان میں بنی ہوئی تھی، رو رو کے اپنے رب کے حضور دعائیں کر رہی تھی کہ میرے اس عیب پہ پردہ ڈال دے۔ میرا قصور نہیں تھا، لیکن مجھے اس کے ساتھ ہوٹل کے کمرے میں نہیں جانا چاہیے تھا۔ میں کیوں گئی تھی یہ میرا قصور تھا، لیکن شکر ہے کہ میرے رب نے میری دعا سن لی۔ میرا یہ گناہ سب کی نظروں میں پوشیدہ تھا۔ میرے والد نے کہا کہ میں نے وکیل سے بات کر لی ہے، قانون میں اس چیز کی اجازت ہے کہ اگر شوہر رابطہ نہیں رکھتا تو عورت خلا لے سکتی ہے۔ میں نے کہا مجھے خلا نہیں چاہیے،
لیکن ان دنوں میں بہت زیادہ ڈسٹرب ہو کے رہ گئی تھی۔ مجھے احساس ہونے لگا تھا کہ میں نے کیا کیا ہے۔ شاید مجھے حدید کی بد دعا لگ گئی تھی۔ میں نے اسے بہت باتیں سنائی تھی اور آج میں خود اسی اذیت سے گزر رہی تھی۔ بار بار اپنے فون سے حدید کا نمبر ملاتی تھی کہ شاید کبھی اس کا فون آن ہو جائے اور میں اس سے معافی مانگ لوں۔ پتہ نہیں کیوں لیکن اب وہ میرے حواسوں پہ سوار ہو چکا تھا۔ اس کی باتیں یاد آتی تھیں، اس کی وارفتگی یاد آتی تھی، میری خاطر جو کچھ اس نے کیا تھا وہ سب یاد آتا تھا۔ اب احساس ہوتا تھا کہ ہر مرد حدید جیسا نہیں ہوتا، ہر مرد بار بار سوری نہیں کہتا، اور نہ ہی ہر مرد تھپڑ کھا کر عزت دیتا ہے، نکاح کرتا ہے۔ جائے نماز پہ بیٹھ کے میں بہت روتی تھی، اپنے رب کے حضور دعائیں کرتی تھی۔ کبھی کبھی حماد کے ساتھ گزری رات یاد آتی تو لگتا تھا دوبارہ سے اسی اذیت سے گزر رہی ہوں۔ مجھے اپنے آپ سے گھن آتی تھی، نفرت محسوس ہوتی تھی، اپنا آپ غلیظ محسوس ہوتا تھا۔ کئی بار اپنے آپ کو شاور کے نیچے کھڑا کر کے غلاظت کو خود پہ سے اتارنے کی کوشش کرتی تھی۔ میں ایک ذہنی اذیت سے دوچار ہو چکی تھی۔ ایک بار دانیہ کی کال آئی، کہنے لگی میں پاکستان آ رہی ہوں۔ میں نے کہا اچھا، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ کہنے لگی ہاں، دوسری بار امید سے ہوئی ہوں نا، تو اس لیے فراز کہہ رہا ہے کہ 1-2 مہینے اپنے گھر پہ رہ لو، تمہاری والدہ تمہاری بہن تمہارا اچھے سے خیال رکھیں گی۔ چند ہی دنوں میں وہ آ گئی، مجھے دیکھ کے کہنے لگی تمہیں کیا ہوا ہے؟ تمہاری رنگت اتنی پیلی کیوں پڑ گئی ہے؟ اپنا خیال نہیں رکھتی؟ آنکھوں کے گرد کتنے ہلکے پڑ چکے ہیں، پہلے جیسی بات ہی نہیں رہی۔ میں نے عمیر کو گود میں پکڑ رکھا تھا، اسی سے پیار کر رہی تھی۔ میں نے کہا نہیں، میں ایسی ہی ہوں، بالکل ٹھیک ہوں میں۔ وہ کافی دیر مجھے غور سے دیکھتی رہی۔ روز سرفراز بھائی کا فون آتا، وہ باتیں کرتی رہتی، وہ بار بار کہتے تھے اپنا خیال رکھنا، اور کہتی تھی آپ کیوں اتنے وہمی ہیں، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ پھر فون بند کر کے مجھ سے کہنے لگی اصل میں پہلے بیوی کھوئی ہے نا، اس لیے بہت ڈرتا ہے یہ۔ ایک بار میں عمیر کے ساتھ باتیں کر رہی تھی، کہنے لگا چاچو کے ساتھ آئس کریم کھانے جاتا ہوں۔ یہ سن کے مجھے دھچکا لگا۔ میں نے کہا تمہارے چاچو تم سے ملتے ہیں؟ کہنے لگا ہاں ملتے ہیں۔ اب تو سمجھدار ہو گیا تھا، اتنی بڑی بات جھوٹ تو نہیں کہہ سکتا تھا۔ میں نے کہا کیا وہ تمہارے گھر آتے ہیں؟ کہنے لگا ہاں، ان کی بابا کے ساتھ دوستی ہے، آتے ہیں، مما سے بھی بات کرتے ہیں۔ میں حیران تھی کہ مجھے دانیہ نے یہ نہیں بتایا تھا کہ اس کا رابطہ حدید سے ہو چکا ہے۔ کہاں تھا وہ؟ بہرحال عصر کی اذان ہو چکی تھی۔ میں نے وضو کیا، نماز پڑھی، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو رونے لگی۔ میں اس دوراہے پہ تھی کہ نہ اس شخص کو مانگ سکتی تھی، نہ یہ کہہ سکتی تھی کہ وہ مجھے چھوڑ دے۔ مجھے پتہ چل چکا تھا کہ اسے کیا تکلیف دی تھی میں نے، کیونکہ آج میں اسی تکلیف سے گزر رہی تھی۔ یہ بھی احساس ہو چکا تھا کہ اس سے محبت کرتی ہوں، کیونکہ اکثر بے دہانی میں اسے دعاؤں میں مانگتی تھی۔ غائب دماغی میں زبان پہ اس کا نام ہوتا تھا، جب ہوش آتا تھا تو خود پہ حیرت ہوتی تھی اور پھر رونے لگ جاتی تھی۔ ابھی بھی رو رہی تھی جب دانیہ میرے پاس آئی، کہنے لگی کیا ہوا ہے تمہیں؟ میں نے کہا نہیں، کچھ بھی نہیں۔ میں نے کہا ایک بات پوچھوں، سچ بتاؤ گی؟ کہنے لگی ہاں پوچھو نا۔ میں نے کہا حدید کا تم سے رابطہ ہے؟ وہ ایک دم چپ سی ہو گئی۔ پھر بات بدلا نہ ہو جاؤں، لیکن شاید اسے خود پہ کنٹرول کرنا مشکل لگ رہا تھا۔ کچھ دیر مجھے دیکھتا رہا، پھر اٹھ کے کھڑا ہو گیا، واش روم میں چلا گیا۔ پھر شاور کی آواز آنے لگی۔ میں شرمندہ سی ہو کے رہ گئی۔ اپنے جذبات کو وہ ٹھنڈے پانی سے ختم کرنے کی کوشش کر رہا تھا، صرف میرے لیے۔ مجھے تو اپنا ایسا کوئی نیک عمل یاد نہیں آ رہا تھا جس کے بدلے میں مجھے حدید جیسا شوہر ملا تھا۔ میں نے تو اس کی کبھی قدر بھی نہیں کی تھی۔ وہ میری تکلیف کو سمجھتا تھا، مجھے مزید اذیت نہیں دینا چاہتا تھا، اس لیے خود کو دے رہا تھا۔ جیسے ہی باہر آیا میں نے آنکھیں بند کر لی ہوں جیسے میں سو چکی ہوں۔ اس نے اپنا تکیہ اٹھایا، میرے رخسار پہ اپنے لب رکھے اور پھر صوفے پہ جا کے سو گیا۔ میں صبح جلدی اٹھ گئی، اس کا سامان پیک کر دیا تھا۔ جیسے ہی وہ کمرے سے باہر جانے لگا ایک بار مجھے سینے سے لگا لیا۔
کہنے لگا بہت مس کروں گا تمہیں، لیکن جانا بھی ضروری ہے۔ سوچ رہا ہوں دبئی کا کام وائنڈ اپ کر دوں، اسی کمپنی کو لے کے چلوں گا۔ ظاہر سی بات ہے ٹائم تو لگے گا نا۔ میں آنسو بہاتے ہوئے اس بات میں سر ہلا رہی تھی۔ لگ رہا تھا پتہ نہیں کیا چھن رہا ہے، دل کو کچھ ہو رہا تھا۔ جیسے ہی وہ جانے لگا میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں نے کہا پلیز حدید جلدی آ جانا۔ کہنے لگا ایسے کرو گی تو جانا اور مشکل ہو جائے گا، اپنا اور میرے والدین کا خیال رکھنا۔ یہ کہہ کے چلا گیا۔ میری ساس بیمار رہنے لگی تھیں، ان کا کھانا بنا کر انہیں کھانا کھلا کر پھر میں آفس گئی۔ البتہ میرے سسر میرے ساتھ گئے تھے، حالانکہ حدید کے ہوتے ہوئے وہ آفس نہیں جاتے تھے۔ میں نے کہا بابا آپ کیوں میرے ساتھ جا رہے ہیں، میں چلی جاؤں گی۔ کہنے لگے وہ تمہارا جو ماسٹر ہے نا، مجھے 100 بار اس نے یہ بات کہی ہے، بابا روحا کو اکیلا مت چھوڑیے گا، آپ آفس میں اس کے ساتھ رہیے گا، کام وہ سنبھال لے گی، آپ کو بس بیٹھنا پڑے گا، لیکن پلیز آپ اس کے ساتھ آفس ضرور جائیے گا۔ یہ سن کے میں مسکرانے لگی۔ کتنا خیال تھا اسے میرا، اور کتنی ناشکری تھی میں، اس بات کو اہمیت دیتی رہی جو بالکل بے معنی تھی۔ میں اپنے کاموں میں مصروف تھی جب مجھے ریسیپشنسٹ کا انٹر کام آیا۔ کہنے لگی میڈم میں آپ کی کال کنیکٹ کر رہی ہوں، ایک کلائنٹ ہے جو آپ سے بات کرنا چاہتا ہے۔ میں نے کہا اوکے۔ جیسے ہی اس نے لائن کنیکٹ کی اور جس نے ہیلو کہا، میں پوری طرح سے گڑبڑا کے رہ گئی۔ اس کمینے شخص کی آواز میں پہچان سکتی تھی۔ کہنے لگا حماد بات کر رہا ہوں، تم نے تو دوسری جگہ نوکری کر لی، مجھے تو لگا تھا کہ جو کچھ میں نے تمہارے ساتھ کیا ہے تم 4 دیواری سے باہر بھی نہیں نکل سکو گی، لیکن تمہاری جرت کو سلام ہے۔ دیکھو تمہاری اس کمپنی نے آتے ہی میرے برانڈ کے کپڑوں کی بینڈ بجانی شروع کر دی ہے۔ دیکھو اگر تم نے یہ کام بند نہ کیا تو یاد رکھنا تمہاری اس رات کی ویڈیو میرے پاس محفوظ ہے، میں نے وہاں پہ ایک کیمرہ لگا کے رکھا تھا، اور میں کیا کر سکتا ہوں یو بیٹر انڈرسٹینڈ۔ پتہ نہیں کیوں لیکن میں بری طرح سے گھبرائی۔ میں نے فون بند کر دیا۔ مجھ پہ پھر سے وہی خوف طاری ہونے لگا، میری وہی کیفیت دوبارہ سے مجھ پہ طاری ہونے لگی۔ پھر میرے واٹس ایپ پہ ایک ان نون نمبر سے میسیجز آئے۔ میں نے آن کیا تو اسی رات کی کچھ بے باک سی تصاویر تھیں، حماد نے بھیجی تھی۔ کہنے لگا یہ ٹریلر ہے، پکچر ابھی باقی ہے، تمہارے شوہر کو بھیج دوں گا تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا تمہارے لیے، کیونکہ کوئی بھی شخص اپنی بیوی کی ایسی ویڈیو اور ایسی تصاویر نہیں دیکھ سکتا، اتنا ذاتی میں نہیں ہوتا، کسی مرد میں بھی نہیں، اور اگر میں نے یہ وائرل کر دی تو تمہارا شوہر یا تو تمہاری جان لے لے گا، اور اگر زیادہ غیرت مند ہوا تو خود بھی مر جائے گا۔ بی بی گھر بیٹھو، تمہارے لیے اسی میں فائدہ ہے۔ یہ اس کا آخری میسج تھا۔ میں اپنا سر پکڑ کے بیٹھ گئی، رونے لگی، میری طبیعت خراب ہونے لگی، بدحواسی سی چھانے لگی۔ میرے سسر جب کمرے میں آئے تو میری غیر ہوتی حالت دیکھ کے گھبرا گئے۔ کہنے لگے روحا بیٹا کیا ہوا ہے؟ میں نے کہا بابا مجھے گھر جانا ہے، میری طبیعت بہت خراب ہے۔ کہنے لگے اچھا میں ڈرائیور سے کہتا ہوں وہ تمہیں چھوڑ کے آتا ہے۔ میں ڈرائیور کے ساتھ گھر آ گئی۔ گھر آ کر میں بڑی مشکل سے بس کھانا پکا سکی، کیونکہ میری ساس اور سسر گھر کا کھانا ہی کھاتے تھے۔ رات کو میری یہ حالت تھی کہ میں ایک نوالہ بھی اپنے حلق سے نیچے نہیں اتار پائی۔ حماد کی بات سچ تھی، حدید اتنے بھی بڑے ظرف کا مالک نہیں ہو سکتا تھا کہ میری ایسی تصاویر اور ویڈیوز دیکھ کے مجھے کچھ نہ کہتا۔ مجھے کچھ نہ بھی کہتا تو خود کو ضرور کوئی نقصان پہنچا لیتا، اور میں نہیں چاہتی تھی کہ اسے کچھ ہو۔ میں اپنے کمرے میں خود کو بند کر کے رونے لگی۔ شاید میری قسمت میں خوشیاں تھیں ہی نہیں، جب خوش ہونا چاہتی تھی کوئی نہ کوئی ایک مصیبت میرے سر پہ آن کھڑی ہوتی تھی۔ رات کو حدید کی کال آ گئی۔ ابھی اسے گئے ہوئے بس 3 دن ہی ہوئے تھے۔ وہ روز مجھ سے بات کرتا تھا۔ اس بار میں نے فون اٹھایا، بہت کوشش کی کہ اپنی آواز صاف ستھری نکال سکوں تاکہ اسے یہ نہ لگے کہ میں رو رہی ہوں، لیکن میرے ہیلو کہنے پہ ہی وہ بے چین ہو گیا۔
کہنے لگا روحا تم رو رہی ہو، کیا ہوا ہے؟ پتہ نہیں اسے کیسے پتہ چل جاتا تھا، میں اور زیادہ رونے لگی۔ کہنے لگا یار آ جاؤں گا، بس 2-3 دن کا کام ہے۔ میں نے کہا تم بس ابھی آ جاؤ، تم ابھی آ جاؤ بس، تمہیں نہیں پتا میں کتنی پریشان ہوں۔ کہنے لگا کیا ہوا ہے؟ میں نے کہا خدا کے لیے حدید واپس آ جاؤ، وہ حماد۔ یہ کہہ کے میں رونے لگی۔ کہنے لگا بتاؤ مجھے کیا ہوا ہے۔ میں نے روتے روتے اسے سب کچھ بتا دیا۔ کہنے لگا اچھا ٹھیک ہے میں آ رہا ہوں۔ مجھے لگا شاید مجھے تسلیاں دے رہا ہے، لیکن اس سے بات کر کے مجھے لگ رہا تھا جیسے میرے سر سے بوجھ کچھ کم ہوا ہے۔ میں روتے ہی روتے پتہ نہیں کب سوئی، لیکن رات کو جیسے ہی کوئی میرے بے حد قریب آیا میں ہڑبڑا کے اٹھی۔ دیکھا تو حدید میرے برابر میں لیٹا ہوا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ واپس آ چکا ہوگا۔ میں نے کہا تم آ بھی گئے؟ کہنے لگا اور کیا، کہا تو تھا تم سے، شکر ہے کہ فلائٹ مل گئی تھی۔ پھر مجھے کہنے لگا لاؤ اپنا موبائل دو۔ میں نے کہا نہیں میں تمہیں وہ تصاویر ویڈیوز نہیں دکھا سکتی۔ کہنے لگا موبائل دو ادھر، جب تمہاری بات سننے کا حوصلہ رکھ سکتا ہوں تو ہر چیز کا حوصلہ رکھ سکتا ہوں، ادھر دو مجھے۔ میں نے کہا نہیں میں تمہیں نہیں دوں گی، میں ایسے کرتی ہوں ڈیلیٹ کر دیتی ہوں۔ کہنے لگا دماغ خراب ہے تمہارا۔ یہ کہہ کے اس نے میرے ہاتھ سے موبائل چھینا۔ میں نے کہا پلیز حدید مت دیکھو، ورنہ میں تم سے کبھی بھی نظریں نہیں ملا پاؤں گی۔ کہنے لگا نہ ملانا، میں ملا لوں گا۔ میرا موبائل لے کے وہ کمرے سے باہر چلا گیا۔ میرا دل بڑی زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ 10 منٹ بعد وہ کمرے میں آیا۔ میں رو رہی تھی، اس کی بھی آنکھیں سرخ تھیں۔ پتہ نہیں اتنا ضبط کہاں سے لایا تھا اپنے اندر، اتنا ضبط تو کسی مرد میں نہیں ہوتا۔ کہنے لگا ہم آج وکیل کے پاس جائیں گے، اور ویسے بھی جو وائسز ہیں جس میں وہ تمہیں دھمکا رہا ہے، اور اس میں ویڈیوز بھی ہے جو وہ بھیج چکا ہے۔ میں اس کی طرف دیکھنے لگی۔ کہنے لگا اسی وقت کا مجھے انتظار تھا۔ میں جانتا تھا کہ جیسے ہی میں بالکل ویسا ہی برانڈ بناؤں گا جیسے وہ بناتا ہے، اور اس سے اچھا بناؤں گا اور کم قیمت پہ مارکیٹ میں اسے انٹروڈیوس کرواؤں گا تو اسے آگ لگے گی۔ مجھے اسی چیز کا انتظار تھا۔ میں نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کہنے لگا یہ سب جو کچھ بھی ہوا ہے اس کا مجھے اندازہ تھا، میں جانتا تھا۔ شاید وہ میری عقل سے بالا تر انسان تھا۔ اب تمہیں آفس جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، بس آرام سے گھر میں بیٹھو۔ تمہیں آفس لے کے جانا، کمپنی میں لے کے جانا، تمہیں سب کے سامنے دکھانا کہ تم اس کمپنی میں کام کر رہی ہو، میں یہ سب کچھ صرف اسی مقصد کے لیے کر رہا تھا، ورنہ باخدا میں تمہارے بغیر بھی کمپنی چلا سکتا ہوں۔ دن ویسے بھی چڑھ آیا تھا۔ ناشتہ کرتے ہی وہ مجھے اپنے ساتھ وکیل کے پاس لے گیا۔ جب وکیل کو ساری بات بتائی، ویڈیوز دکھائیں، وائسز سنائیں، تو وہ کہنے لگا کہ میں اس پہ کیس کر سکتا ہوں کیونکہ سارے ثبوت موجود ہیں۔ جب پہلا نوٹس حماد کے پاس گیا تو اسے جیسے آگ لگ گئی۔ اس نے میرے فون پر کال کی اور اس کا نمبر دیکھتے ہی میں ڈر گئی۔ اس وقت حدید میرے پاس ہی موجود تھا۔ میں نے کہا حدید یہ نمبر اسی کا ہے۔ اس وقت وہ آفس جانے کی تیاری کر رہا تھا۔ اس نے میرا فون لے لیا اور اسپیکر آن کر دیا۔ حماد بڑے غصے میں تھا۔ تو تم باز نہیں آئی؟ کیوں تم اپنی عزت کا جنازہ نکالنا چاہتی ہو؟ جانتی ہو نا تمہارا شوہر تمہارا کیا حال کرے گا۔ حدید کہنے لگا مجھے سب پتا ہے، کیا کرو گے تم؟ میری بیوی کی ویڈیو وائرل کر دو گے؟ چلو کرو۔ حدید کی آواز سن کے جیسے حماد کی بولتی بند ہوئی۔ کیا لگا تھا تمہیں؟ میں نے تمہیں سلاخوں کے پیچھے نہ کھڑا کر دیا اور تمہیں سخت سے سخت سزا نہ دلوائی تو میرا نام حدید جبران نہیں۔ جب پہلا کیس تمہارے خلاف میں درج کروا چکا ہوں تو جن جن لڑکیوں کی تم نے زندگی برباد کی ہے وہ سب بھی سر اٹھائیں گی۔ ایک کے بعد ایک کیس تمہارے نام پہ جب درج ہوگا تو تمہاری ساری زندگی جیل میں گزرے گی۔ اب تمہارا جو دل چاہتا ہے تم وہ کرو کیونکہ میں پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ یہ کہہ کے اس نے فون بند کر دیا۔
پھر سے تھوڑی دیر بعد حماد کی کال آئی۔ اس بار وہ حدید کی منت سماجت کر رہا تھا کہ وہ ساری ویڈیوز ڈیلیٹ کرنے کو تیار ہے لیکن وہ کیس واپس لے لے، لیکن حدید نے کیس واپس نہیں لیا۔ پہلی ہی پیشی پہ اسے ہتکڑی لگ چکی تھی، 5 سال کی سزا ہوئی تھی۔ اس دن میں بہت خوش تھی، میرا بس نہیں چل رہا تھا حدید کا کیسے شکریہ ادا کروں۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے۔ جب میں گھر واپس آئی تو کہنے لگا اب مجھے سکون ملا، آئندہ کسی لڑکی کے ساتھ اس کی بے بسی کے ساتھ کھیلنے کی کوشش نہیں کرے گا، ایسا کرنے سے پہلے 100 بار سوچے گا۔ میں نے کہا میں تمہارا جتنا بھی شکریہ ادا کروں کم ہے، میں نے تمہاری قدر نہیں کی۔ تو حدید کہنے لگا تو پھر اب کر لو، ساری زندگی پڑی ہے قدر کرنے کے لیے۔ یہ تو میں شروع سے جانتا تھا کہ تم بے وقوف ہو، لیکن تم ہی نہیں مانتی تھی، تمہیں بعد میں ہر بات کی سمجھ میں آتی ہے۔ اس کی بات پہ میری نظریں جھک گئیں، اپنی عقل پہ افسوس بھی ہوا۔ میں نے کہا میں تمہارے سامنے شرمندہ ہو کے رہ گئی ہوں۔ کہنے لگا تو اور کیا، شرمندہ ہونا بھی چاہیے، تم نے باتیں ہی ایسی کی تھیں دل دکھانے والی۔ میں نے کہا تم نے دل سے ابھی بھی مجھے معاف نہیں کیا۔ کہنے لگا وہ تو کب کا کر دیا، بس ایسے ہی بات شروع ہوئی تو کہہ دی۔ پھر میں نے اس کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے۔ کہنے لگا آج ڈنر ریسٹورنٹ میں کریں گے، تیار رہنا، فی الحال آفس جا رہا ہوں، کچھ کام ہے۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا، لیکن اس کے آنے سے پہلے میں تیار تھی۔ جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوا مجھے دیکھ کے کچھ پل دیکھتا ہی رہ گیا۔ پھر میں اس کے ساتھ ڈنر پہ چلی گئی۔ کھانا کھانے کے بعد ہم آئس کریم کھانے چلے گئے۔ واپس گھر میں آئے تو جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئی وہ کہنے لگا کہ جس طرح سے ہماری شادی ہوئی تھی، رخصتی ہوئی تھی، موقع ہی نہیں ملا کہ تمہیں منہ دکھائی دے سکتا۔ پھر اپنی جیب میں سے ایک ڈبیا نکالی جس کے اندر ایک خوبصورت سی چین تھی اور اس پہ H اور R لکھا ہوا تھا۔ اس نے خود ہی میرے گلے میں پہنا دی۔ جتنی وہ رات میرے لیے حسین تھی، اس رات کی صبح بے حد دلکش تھی۔ میری آنکھ حدید کے جاگنے سے پہلے کھل چکی تھی۔ میں اسی کے پہلو میں بالکل اس کے قریب لیٹی ہوئی تھی۔ اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ جتنا وہ بظاہر خوبصورت تھا اس سے کہیں زیادہ وہ اندر سے تھا۔ شاید میری نظروں کی تپش محسوس کر کے اس کی آنکھ کھلی۔ اپنی ایک آنکھ کھول کے اس نے مجھے دیکھا۔ کہنے لگا اتنی غور سے کیا دیکھ رہی ہو، نظر لگاؤ گی کیا؟ دیکھو میرا خون بہت ہلکا ہے، مجھے فوراً سے نظر لگ جاتی ہے۔ میں نے ناراضگی سے اسے دیکھا۔ میں نے کہا میری نظر لگے گی کیا تمہیں؟ کہنے لگا تو اور کیا، تمہاری ہی تو لگتی ہے، 4 آنکھوں سے جو دیکھتی ہو۔ شاید اس نے مجھے چشمے کا تانا دیا تھا۔ میں نے کہا فی الحال تو میں 2 آنکھوں سے دیکھ رہی ہوں۔ وہ مسکرانے لگا۔ میں نے کہا پہلی بار تو تم نے مجھے دیکھا تھا، تب تک تو میں تمہیں جانتی بھی نہیں تھی کہ مستقبل میں تم میرے شوہر بنو گے۔ کہنے لگا ہاں، پہلی بار جب دیکھا تھا پہلی بار ہی دل کا سودا ہو چکا تھا، جو مجھے کافی مہنگا پڑا ہے، اب جا کے وصولی ہوئی ہے۔ اس کی بات پہ میں نظریں چرانے پہ مجبور ہو رہی تھی۔ میں نے کہا اچھا اب مجھے چھوڑو، 9 بج رہے ہیں۔ کہنے لگا ایک تو یہ دن بہت جلدی نکل آتا ہے۔ یہ کہہ کے اس نے مجھے چھوڑ دیا۔ ہم لوگ صرف 4 دن کے لیے دبئی گئے تھے اور وہ 4 دن میری زندگی کے یادگار دنوں میں سے ہیں۔ واپس آ کے ہم دونوں ہی اپنے اپنے کام میں مصروف ہو چکے تھے۔ البتہ رات کو کم از کم 1 گھنٹہ نہ تو وہ اپنے آفس کی کوئی بات کرتا تھا اور نہ میں گھر کی کوئی بات کرتی تھی۔ ہم صرف اپنی باتیں کرتے تھے جس سے پورے دن کی فرسٹریشن ختم ہو جاتی تھی۔ کبھی کبھی وہ تنگ کرنے لگتا تھا کہ اگر کبھی کسی محفل میں تمہیں چشمہ اتارنا پڑ جائے تو کیا کرو گی، تم تو مجھے پہچانو گی ہی نہیں۔ میں نے کہا ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے، تمہاری آمد کی خبر میرا دل دیتا ہے۔ کہنے لگا اچھا وہ کیسے؟ میں نے کہا بس پتہ چل جاتا ہے مجھے، اب ہر بات تمہیں تھوڑی بتاؤں گی۔ وہ میرا ہاتھ پکڑ کے اپنے لبوں پہ لگا لیتا تھا۔ جب میرے پاس بیٹی پیدا ہوئی تو حدید کی خوشی قابل دید تھی، بے حد خوش تھا وہ، اور وہ بالکل حدید جیسی تھی۔ کہنے لگا شکر ہے تم پہ نہیں گئی۔ یہ سن کے میں نے اسے گھور کے دیکھا تھا۔ میں نے کہا کیا مطلب ہے مجھ پہ نہیں گئی، اتنی بری ہوں کیا میں؟
کہنے لگا تو اور کیا، اب تمہاری ویلیو ختم ہو گئی، اب تو میری شہزادی آ گئی ہے، اب اس کی ویلیو ہے۔ مجھ سے زیادہ دعا سے حدید محبت کرتا تھا، پتہ ہی نہیں چلا، وقت بڑی تیزی سے گزرنے لگا۔ اللہ نے مجھے 2 بیٹیاں دی تھی اور 1 بیٹا۔ وقت اتنا آگے بڑھ گیا کہ آج میری بیٹی کی شادی عمیر کے ساتھ تھی۔ جیسے ہی ایجاب و قبول کا وقت آیا اور مولانا صاحب نے یہ پوچھا کہ عمیر ولد عارب، آپ کو دعا بنت حدید اپنے نکاح میں قبول ہے، عمیر نے کنکھیوں سے سوں سوں کرتی دعا کی طرف دیکھا، جسے رخصت ہو کے عمیر کے سنگ دبئی جانا تھا، اور اس بات پہ اسے رونا آ رہا تھا کہ باپ سے جدا ہو جائے گی۔ عمیر کہنے لگا، جی مولوی صاحب، جی جان سے قبول ہے۔ اس کی بات سن کے پتہ نہیں کیوں لیکن حدید کو غصہ آ رہا تھا۔ دانیہ سے کہنے لگا، کوئی شرم لحاظ ہے اس لڑکے میں؟ دانیہ مسکرانے لگی، کہنے لگی، اپنے چچا پہ گیا ہے، بھول گئے تم؟ پسٹل میری بہن کے ہاتھ میں پکڑا کے تم نے اقرار کروایا تھا۔ یہ کہتے ہوئے دانیہ ہنسنے لگی اور وہ کچھ خجالت کا شکار ہوا تھا۔ رخصتی کے وقت دعا میرے ساتھ اتنا لگ کے نہیں روئی جتنا اپنے باپ کے ساتھ لگ کے رو رہی تھی۔ بابا میں آپ کو بہت مس کروں گی۔ حدید کہنے لگا، میں بھی تمہیں بہت مس کروں گا، لیکن ابھی رونا تو بند کرو نا، اتنے مہنگے پارلر سے تیار ہوئی ہو۔ عمیر کہنے لگا، شکر ہے چاچو آپ کو میرا تو خیال آیا، پتہ چلے جیسے ہی میں گھونگھٹ اٹھاؤں تو میرا ہارٹ اٹیک ہو جائے، بیوی کی جگہ مجھے بھوتنی نظر آئے۔ دعا نے اسے غصے سے دیکھا تھا، کہنے لگی، میک اپ واٹر پروف ہے۔ دعا کی بات پہ سب ہی بے اختیار ہنسے تھے۔ جی تو ریڈرز، ہو گئی تسلی، اب میں نے رومانس بھی لکھ دیا، بچے بھی پیدا کروا دیے، یہاں تک کہ بچوں کی شادی بھی کروا دی۔ ابھی بھی آپ لوگوں کو ایک بونس ایپیسوڈ چاہیے؟ ہر کہانی کا اپنا ایک الگ چارم ہوتا ہے، ہر کہانی میں بچے دکھانا ضروری تو نہیں ہے۔ کیا خیال ہے آپ کا؟